اللہ رب العزت جب کسی بندے کو معاف کرنے پہ آتے ہیں تو اس کو ایک بہانہ چاہیے، بس اس بہانے کے طفیل اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا جب وفات ہوا، اس کے بعد حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ یحییٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ کیا لائے ہو میرے پاس، تو میں نے کہا کہ اعمالوں کا ذخیرہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک حدیث میں نے اپنے استاد معمر سے سنی ہے، انہوں نے زہری سے سنی ہے، انہوں نے عروہ سے سنی ہے، انہوں نے امی عائشہ سے سنی ہے، اور امی عائشہ نے رسول اللہ سے سنی ہے، اور رسول اللہ نے جبریل سے سنی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس حدیث کو آپ سے سنا ہے۔ فرمایا وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ گو ہو اور اس کے سفید بال ہو، اس حال میں وہ میرے ہاں پیش ہو جائے تو میں اسے عذاب نہیں کرتا، کیونکہ سفید بالوں والوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ معمر نے ٹھیک کہا، زہری نے ٹھیک کہا، عروہ نے ٹھیک کہا، امی عائشہ نے ٹھیک کہا، رسول اللہ نے ٹھیک کہا، جبریل علیہ السلام نے ٹھیک کہا، اور میں نے بھی سچ کہا کہ مجھے سفید بال والوں سے حیا آتی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تمہیں بخش دیتا ہوں۔ تو بھائی جب اللہ رب العزت بخشنے پر آتے ہیں تو اسے اس طرح کے بہانے ملتے ہیں، وہ اللہ رب العزت بخش فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں انسان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں تجھ سے اب خفا ہو گیا ہوں، تو نے دن رات گناہ کے اندر گزار دیے، میں نے تجھے بندگی کے لیے بھیجا، تو نے میری نافرمانی کی ہے، اب اس کو پیغام پہنچاؤ کہ میں تجھ سے خفا ہو گیا ہوں اور میں تجھے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جا کر اس بندے کو سنایا تو اس بندے کی دل پر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ میں تجھ سے خفا ہو گیا ہوں۔ اب یہ باتیں سوچتے سوچتے وہ ایک ویران جنگل میں جا نکلا، وہاں پہنچا اور اللہ رب العزت سے مناجات کرنے لگا کہ یا اللہ میں اتنے گناہ لایا ہوں، بالکل میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے اتنے گناہ ہیں، لیکن تیرے پاس عفو و درگزر کا معاملہ ہے، تیرے پاس عفو و درگزر کے خزانے ہیں، کیا میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ تیرے عفو و درگزر سے بھی گناہ میرے زیادہ ہو گئے ہیں؟ یہ مناجات کرتے کرتے اس نے ایک بات کہی، وہ یہ بات تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے عذاب دیتا ہے تو میری فریاد کو سن، کہ تیری جتنی مخلوق ہے اس سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دے اور مجھے عذاب دے دینا، مجھے جہنم کے اندر پھینک دینا، لیکن تیری اور جو مخلوق ہے کسی کو عذاب نہ دینا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس بندے کو کہو کہ تو نے جب میری رحمت کا اتنا سہارا لیا ہے تو سن لے، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں نے تجھے بخش دیا۔ تو بھائیو، ہمیں ان محفلوں کے اندر بیٹھنا چاہیے جن محفلوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہو، اور جن محفلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہو، اور جن محفلوں کے اندر ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور نیکوکاری کی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مغفرت کے ایک عجیب واقعات ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے اعمال کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو،
کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمارا کوئی ایسا عمل ہوگا جو اللہ رب العزت کو محبوب ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں بخش فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ آتا ہے، وہ بھی ایک عجیب مغفرت کا واقعہ ہے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ غزالی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو غزالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں میری پیشی ہوئی، تو جو بھی میں نے اعمال کیا اللہ رب العزت نے ان اعمالوں میں سے کسی عمل کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک میرا عمل ہوا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا۔ فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا سیاہی سے، تو جیسے ہی میں نے سیاہی کی ڈبی سے اپنے قلم کو ڈبویا پھر باہر نکالا، تو ایک پیاسی مکھی آ کر میرے قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت میں نے اپنے قلم کو وہیں روک دیا اور کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو میں لکھ رہا ہوں وہ بھی تو مخلوق کی خدمت ہے۔ اپنے قلم کو روک لیتا ہوں، یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، دونوں مخلوق کی میں خدمت کرتا ہوں۔ یہ جو میرا عمل ہے اللہ رب العزت کو پسند آ گیا، اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا۔